کیا کپتان اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اپنی بد زبانی کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنامی کما کر اقتدار سے رخصت ہونے والے ٹرمپ کی فراغت سے کیا پاکستانی سیاست میں بھی فرق پڑے گا؟ کیا پاکستان میں بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا پاکستانی ٹرمپ کے بھی برے دن شروع ہونے والے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں زبان زدیام ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کپتان حکومت کی تمام تر ہمدردیاں ٹرمپ کے ساتھ تھیں اور اس کی خواہش یہی تھی کہ جو بائیڈن کو شکست دے دیں۔ اب جبکہ ٹرمپ صدارتی الیکشن میں شکست کھا چکے ہیں تو اپوزیشن کے حلقے امید کر رہے ہیں کہ بائیڈن کے اقتدار میں آنے سے پاکستان میں انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کی صورتحال بہتر ہو جائے گی اور پاکستان عسکری جمہوریت سے اصلی جمہوریت کی طرف سفر کرنے میں کامیاب ہوگا۔ یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ اب اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کا کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اپوزیشن حلقوں کی اس امید افزا سوچ کی بڑی وجہ ایسی افواہیں بھی ہیں کہ کپتان کی فوج کے حق میں حالیہ تقاریر کے باوجود حکومت اور عسکری حلقے اب اس طرح ایک پیج پر نہیں ہیں جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے بھی اور فوجی قیادت کی دفاع میں کی جانے والی تقاریر کا بنیادی مقصد اپوزیشن اور عسکری حلقوں کے مابین معاملات کو مزید خراب کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی جانب سے فوجی قیادت کا نام لے کر تنقید کا مقصد ان پر کسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا ہے، لیکن دوسری طرف عسکری حلقے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی جانب سے ان پر ہونے والی تنقید کی بنیادی وجہ ان کا حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فوج ISI بطور ادارہ اپنے سربراہوں پر ہونے والی ایسی کڑی تنقید کا بوجھ زیادہ عرصے تک نہیں اٹھا سکتے، اس لیے عسکری قیادت بھی سمجھتی ہے کہ اب اسے اپوزیشن قیادت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں حصے دار ہونے کا تاثر ختم کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ لہٰذا اب اسلام آباد کے حلقوں میں یہ افواہیں گردش میں ہیں کہ عسکری اور حکومتی قیادت اب اس طرح ایک صفحے پر نہیں جیسا کہ ماضی قریب میں ہوا کرتی تھی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن آسمہ شیرازی کی بقول ابھی کل کی ہی بات ہے کہ اس ایک صفحے کا بہت چرچا تھا، ایک بیانیہ تھا کہ پہلی بار پنڈی اور اسلام آباد ایک صفحے پر ہیں۔ یہ بیانیہ بھی اہم رہا کہ فوج اور عدلیہ حکومت کی پشت پر ہیں اور اس میں دو رائے بھی نہیں، مگر اب اس ایک صفحے کی تحریر کی روشنائی مدھم پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ایک نئے صفحے کی تیاری ہے، مگر آسمہ شیرازی کے خیال میں اب کی بار یہ صفحہ حزب اختلاف کے ہاتھ ہے۔ PDM جلسوں کے بعد اپوزیشن کا بیانیہ نامی گرامی شخصیات کو تو شاید اتنا ظاہری نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا حکومت کی ساکھ کو پہنچایا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ایک کر کے اچانک تمام اتحادی حکومت کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ پنجاب کی سیاست کو بغور دیکھنے والے اچھے سے جانتے ہیں کہ گجرات کے چودھری وزیرداری میں اپنی مثال آپ ہیں، اگر وہ بھی وزیر اعظم کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں تو مراد کیا ہے؟ یاد رہے کاف لیگ کی قیادت نے وزیر اعظم کے حالیہ زورانے میں نہ صرف شرکت سے معذرت کر لی بلکہ یہ بیان بھی داغ دیا کہ ان کا وزیر اعظم سے اتحاد کھانوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کا وہ بیانیہ ہے جس میں میاں نواز شریف کی جب زبان سے ادا شدہ فوجی سیاسیات کے نام بیانیے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ میاں صاحب نے نام کیوں لیے؟ یہ وہ سوال ہے جو نہ صرف اپوزیشن بلکہ نون لیگ کے رہنما بھی ایک دوسرے سے پوچھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناموں کا دھچکا صرف بلاول کو ہی نہیں لگا بلکہ مولانا بھی اس پر چونک اٹھے۔ خطرہ 440 نے اپوزیشن کو بہرحال دہلا دیا ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کا خیال ہے کہ اب اشاروں کنایوں میں بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے اور اپوزیشن کو نام لے کر ایسے عسکری اداروں پر تنقید کرنا ہوگی جنہوں نے پاکستانی سیاست کو گندا کیا اور 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کا کٹ پتلی وزیر اعظم برسر اقتدار لائے۔ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عمران کو اقتدار میں لانے والے عناصر اب تک ان کی کمزور ترین حکومت کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں اور اگر وہ طاقت میں رہے تو پاکستان میں سیاسی تبدیلی لانا بہت مشکل ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق نواز شریف کی طرف سے عسکری قیادت کے نام لے کر تنقید کرنے کا مقصد ایک تو ان کی اپنے ادارے کے اندر کمزور اور سنگل آؤٹ کرنا اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر عمران خان کی کٹ پتلی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں۔ تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ اگر فوجی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ عمران کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لے تو قومی اسمبلی میں وہ فوری طور پر اکثریت کھو بیٹھیں گے اور صرف ایک عدم اعتماد کی تحریک ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن جائے گی۔ اسی لیے اب بات اپوزیشن کے جلسوں سے آگے بڑھتی اور لانگ مارچ تک دکھائی دے رہی ہے۔ اب کی بار اپوزیشن اپنے اعلامیے کو نئے میثاق میں ڈھالنے میں مصروف ہے جس میں پہلے نمبر پر حکومت کی برطرفی اور دوسرے نمبر پر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے۔ کشمیر پر سودا بازی کے خلاف اور سچائی کمیشن کی تشکیل جیسے مطالبات بھی سامنے لائے جا چکے ہیں۔ قابل عمل تجاویز پر مشتمل نئے میثاق کا یہ مسودہ جلد منظر عام پر لانے جانے کی تیاری ہے۔ اپوزیشن میثاق کے نئے صفحے میں عوام اور ریاست کے معاہدے کو بنیادی اہمیت دے رہی ہے۔ تبدیلی کی گونج میں حتمی تاریخیں بھی دی جا رہی ہیں اور دعوے بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ تاہم سیاسی ہنڈیا میں حتمی تڑکا کون
ہنڈیا میں حتمی تڑکا کون لگائے گا یہی دیکھنا اہم ہوگا۔ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں۔ حزب اختلاف کی اس بھاری بھرکم مشترکہ بیانیے اور آنے والے میثاق کا بوجھ اپوزیشن جماعتیں کسی طور پر ایک ساتھ اٹھا پائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے اور کون کرے گا۔ ماضی میں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں عالمی طاقتوں کا ذکر موجود رہا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مقامی طاقتیں بھی اس تبدیلی کا حصہ رہی ہیں، مگر اب کی بار کیا اپوزیشن جماعتیں محض عوامی طاقت پر ہی انحصار کریں گی، یا پھر امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی شکست کے بعد آنے والی تبدیلی پاکستانی سیاست پر بھی کوئی مثبت اثرات مرتب کرنے والی ہے؟